لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نرجس بانو بنت جناب اکبر حسین صاحب کی روح کو اصال فرمائیں. اصال ثواب کی گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ذکر کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرمائے اور ان کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے. میں نے آپ کے حضور میں جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے پہلے فقرے سے آپ بخوبی واقف ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقرہ محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے. ہر سامع کے ذہن میں ہے کہ ارشاد رب العزت ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ نے صرف بات اسی فقرے پر ختم نہیں کی. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے بات یہیں پہ نہیں روکی کہ موت ہر نفس کو آنی ہے، بلکہ بلا فاصلہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور یہ یاد رکھو تم میں سے ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ قیامت کے دن پائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. تم میں سے جو بھی جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہی سرفراز ہے، وہی سربلند ہے، اسی کی دائمی عزت ہے، اسی کا دائمی وقار ہے. وہ ناکام نہیں ہے جو داخل جنت ہو جائے وہ کامیاب. اور آخر میں اللہ نے جہاں پر آیت کو ختم کیا ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور تم کیا جانو یہ دنیا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اوپر کون بول سکتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ حقیقت دنیا کیا ہے، ماہیت دنیا کیا ہے، دنیا ہے کیا، ہم کیسے بتائیں. اس لیے کہ دنیا تھی ہم آئے اور دنیا رہے گی ہم چلے جائیں گے. غور کر رہے ہیں؟ وہی تو سامنے کی بات ہے. دنیا کی ریئلٹی پر، دنیا کی حقیقت پر بولے. ہم دنیا میں آئے، دنیا سے گئے، یعنی دنیا تھی آ گئے، دنیا رہے گی چلے جائیں. تو دنیا ہے کیا کون بتائے؟
دنیا کی حقیقت بتانے کا حق صرف دو کو ہے، یا وہ بتائے جس نے دنیا کو بنایا ہے، توجہ رکھیے گا، یا وہ بتائے جس نے دنیا کو بنایا ہے، یا وہ بتائے کہ دنیا بن رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ صلوات ٹھیک ٹھاک سے پڑھیے گا، آواز کے ساتھ واہ واہ کم کریے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بات پہنچنی چاہیے، اور مقصد واہ نہیں ہے، مقصد ہے میسج پہنچانا، اور ایک اصال ثواب کی گفتگو کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ تو دنیا کیا ہے وہ بتائے جو خالق دنیا ہے، جس نے دنیا کو کریٹ کیا ہے، زیور وجود سے آراستہ و پراستہ کیا ہے، جس نے دنیا کو سجایا ہے بنایا ہے، وہ بتائے کہ دنیا کیا ہے، یا وہ بتائے کہ دنیا بن رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ تو جس نے دنیا کو بنایا اس نے کہا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے، اور جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ دنیا کسی اور کو بہکانا، میں علی تیرے چکر میں آنے والا نہیں ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، ظاہر ہے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ عموماً اور اکثر جب موت کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ذہن موت کی طرف بالکل ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور کہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ کیفیت بری نہیں ہے۔ موت ہے کیا؟ قسم موت کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے بار بار بتایا ہے کہ موت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہم اس دنیا میں خود آئے ہیں اپنی مرضی سے یا بھیجے گئے ہیں؟ بھئی دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے یا کسی نے ہمیں بھیجا ہے؟ کہا صاحب دیکھیے بالکل لاجک کی باتیں کریے، 2 2 4 والی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے آتے تو ہم اس دنیا میں مسکراتے ہوئے آتے، ہنستے ہوئے آتے، لگاتے ہوئے آتے، اور کہتے صاحب بڑا عمدہ ہے، بڑی اچھی جگہ آ گئے۔ ہم ہنستے ہوئے نہیں آئے، ہم روتے ہوئے آئے، اور صرف آپ ہی نہیں، مذہب عقیدہ دین کچھ بھی ہو، ہر آنے والے کا پہلا کام ہے رونا۔ دنیا میں ہر آنے والے کا پہلا کام ہے رونا۔ تو یہ رونے کو کس نے کہا؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ ابھی تو یہ دنیا میں آیا ہے۔ اچھا کمال یہ تھا کہ جب تک یہ رو نہیں رہا تھا اس کے جتنے تھے سب رو رہے تھے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ دیکھیں جب تک یہ نہیں رو رہا تھا اس کے جتنے تھے سب رو رہے تھے۔ باپ بھی رو رہا ہے، دادا بھی رو رہا ہے، عزیز بھی رو رہے ہیں، رشتہ دار بھی رو رہے ہیں، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا صاحب مبارک ہو، پوتا آیا ہے، بیٹا آیا۔ کہا صاحب کیسی مبارک بات، ابھی رویا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ رولانا چاہتے ہیں؟ آپ رولانا چاہتے ہیں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ روئے گا نہیں تو بچے گا نہیں، یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر زندہ بھی رہ گیا تو سماج میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ معاملہ رہے گا، کہ اگر روئے گا تو بالکل صحیح رہے گا۔ یہ تو پہلے دن ہی فیصلہ ہو گیا کہ جینے کا حق اسے ہے یہاں پر جسے رونے کا ہنر معلوم ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ بھائی دیکھیے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جب اس سلسلے سے اس عنوان سے گفتگو ہے تو بہت زیادہ تو چاشنی نہیں ہوگی، لیکن کوشش تو ہے کہ بات بھی پہنچے اور آپ اس بات کو قبول بھی کریں کہ آنے والا رو رہا ہے۔ یہ رونا فطرت ہے، یہ رونا کہیں اس نے سیکھا نہیں ہے، کہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تم جب جانا دنیا میں تو رونا۔ اچھا علماء تشریف فرما ہے، مولانا گوہر صاحب، رضوان بھائی، مولا ان کو سلامت رکھے۔ دیکھیے رونا کام نہیں ہے، رونا کام نہیں ہے، رونا کیفیت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک کنڈیشن ہے
اعتراض کام پہ ہو سکتا ہے، بھئی کیفیت پہ کیسا اعتراض؟ تو رونا کوئی کام تھوڑی ہے، رونا ایک کیفیت ہے۔ اچھا روتے سب ہیں، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، روتے سب ہیں، روتے سب ہیں، کچھ معصوم کی جدائی میں روتے ہیں، کچھ معصوم کے پہلو میں روتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے، ابھی اپنے اپنے مقدر کا رونا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا چلے آئے، ہے نا بھئی، یہی تو ہے، اللہ کے بھیجنے پر ہم آئے ہیں۔ اب وہ اس نے جب بھی محسوس کیا، جب اس کا دل چاہا، اس کی مشیت میں ہوا، ہمیں بھیج دیا، چلے آئے۔ اچھا جب ایک تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اچھا آ گئے تو اب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عجیب معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کسی سے آپ پوچھئے تو کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ کہا نہیں صاحب۔ اچھا ایک تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب جب وہ بلا رہا ہے تو جانے کے لیے تیار نہیں کہ تھوڑا اور رہ لیں، اور ابھی تو حالات اچھے ہوئے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ بیٹے کمانے لگے، پوتے ساری زندگی مصیبت اٹھائی، اب سکون کے دن آئے تھے تو وہاں کا ٹکٹ آ گیا، جانے کا دل ہی نہیں کہہ رہا ہے۔ نہ آنے کے لیے تیار ہیں اور نہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا دیکھیے بیچ کی جو زندگی ہے، آنے اور جانے کے درمیان میں، اس میں اللہ نے ہمیں تھوڑا اختیار دے دیا۔ دیکھیے اگر کتنا ہی بڑا فرعون کوئی کیوں نہ ہو، جب وہ بھیجے تو نہ آئے، اور جب وہ بلائے تو نہ جائے۔ بھئی جب بھیجے تو نہ آئے اور جب بلائے تو نہ جائے، تو جہاں سے آغاز ہے وہاں مجبور ہو، جہاں اختتام ہے وہاں مجبور ہو۔ قدرت یہی ذہن انسانی کو جھنجھوڑ کے بتلانا چاہتی ہے، تمہاری ابتدا بھی مجبوری ہے، تمہاری انتہا بھی مجبوری ہے، تو جو درمیان کی زندگی ہے میری بندگی میں گزارنا، فرعون و نمرود بن کے نہ جینا، انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا، شرافت کے ساتھ زندگی گزارنا، جو میری بندگی کے وصول ہیں اس طریقے سے زندگی گزارنا۔ تو آنے پہ بھی مجبور ہیں اور جانے بھی مجبور ہیں۔ دیکھیے صاحب ہمیں روٹ بدلنے میں بھی وقت نہیں لگتا ہے، لیکن ذرا سا آپ محسوس کریے گا۔ اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو تھوڑا 10-5 منٹ گفتگو ہو جائے۔ تو ابتدا بھی مجبور ہے اور انتہا بھی مجبور ہے۔ اب بیچ کی جو درمیان کی جو زندگی ہے، اس میں ہمیں بندگی کرنی ہے، اور اس میں ہم ایسے ہو گئے کہ اب ہمیں وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ اب نہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہ اس کا فرمان یاد ہے، جانے کا دل ہی نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں یہاں رہنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں ہے، تو معبود کس لیے ہمیں بھیجا ہے؟ اللہ سے پوچھیں گے پروردگار ہمیں کیوں بھیجا؟ اور بھیجنے کی سزا کا نام ہے موت۔ ہم تو نہیں چاہتے مرنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں اپنی بات کہ ہم تو نہیں چاہتے مرنا، ہم تو یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، مرنا تو ہے، تو معبود بھیجا کیوں؟ کہا تاکہ یہ طے کر لیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ بھئی یہی ہے نا، تاکہ یہ طے کر لیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ تو معبود تو کہہ رہا ہے کہ ہم طے کر لیں، معبود تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم میں کون اچھے ہیں کون برے ہیں؟ پروردگار تو جانتا ہے نا کہ اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ عمل کے اعتبار سے اچھے کتنے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں۔ اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ تم دیکھ لو کہ تم جنت کے قابل ہو یا جہنم کے قابل ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ میرے عزیزوں تو یہ بنی دنیا کس لیے ہے؟ کہا صاحب یہ امتحان گاہ ہے، یہاں یہ امتحان گاہ ہے، یہاں جہاں امتحان ہوتا ہے 2 گھنٹے کا پرچہ ہے، 3 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا، یہی تو ہے نا، 5 گھنٹے کا پرچہ ہے، 2 دن امتحان ہے، 10 دن امتحان ہے۔ امتحان تو ہو رہا ہے، امتحان آپ نے بھی بہت دیے ہیں نا۔ یہ دنیا بھی امتحان ہے،
جہاں ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ بھی امتحان ہے. اچھا بایولوجی کا پیپر آپ نے دیا ہوگا, فزکس کا دیا ہوگا, میتھ کا دیا ہوگا, الگ الگ سبجیکٹ کا پیپر دیا ہے نا. تو یہ جو دنیا امتحان گاہ ہے, یہاں صرف 2 پرچے ہیں. یہاں نہ بایولوجی کا پرچہ ہے نہ میتھ کا, یہاں صرف 2 پرچے ہیں. ایک پرچے کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر. یہاں 2 پرچے چل رہے ہیں, ایک صبر کا پرچہ ہے اور ایک شکر کا پرچہ ہے. یہ صبر کا پرچہ حل کریے اور شکر کا پرچہ حل کریے, رزلٹ ملے گا قیامت میں. رزلٹ ملے گا قیامت میں. پروردگار ایک ہی پرچہ دے دیتا شکر کا. یہ صبر والا پرچہ کیوں ہے؟ کہ تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جب تم پر ہماری طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو. اور شکر جب ہم تمہیں نعمتیں دیں تو تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو یا کفران نعمت تو نہیں کرتے ہو. تو صبر اور شکر اس دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا صبر ہے یا شکر ہے. معبود اس کے بعد کیا کرے گا؟ کیا اس کے بعد دیکھیں گے تم جہاں کے قابل ہوگے وہاں ہم تمہیں بھیج دیں گے. معبود کہاں بھیج دے گا؟ کہا یہ تو تمہارے اعمال بتائیں گے, یہ تمہارا کردار بتائے گا, یہ تمہاری 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال 90 سال کی زندگی بتائے گی کہ تمہارا روٹ کون سا ہے, تمہیں داہنی طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے. معبود وہاں پتہ چلے گا کہاں؟ تو پروردگار تجھے تو اچھا اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں؟ کہ اللہ کو سب معلوم ہے. تو اچھوں کو اچھی جگہ رکھ دے, بروں کو بری جگہ رکھ دے. بھئی ہم دھوکہ آپ کو دے سکتے ہیں نا, اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا. تو اللہ جانتا اچھوں کو اچھی جگہ رکھ دے, بروں کو بری جگہ رکھ دے. یہ دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مصیبت بھری دنیا, مصائب, مشکلات, الجھنیں, زحمتیں, پریشانیاں, یہاں کیوں بھیجا؟ جو اچھوں اچھی جگہ بروں کو بری جگہ. کا مشورہ تو ہم کسی کا مانتے نہیں, معصوم فرشتوں کا مشورہ ہم نے قبول نہ کیا. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اچھے تو اچھی جگہ خوش رہیں گے, برے یہ کہیں گے کہ ہم نے برا کیا کیا ہے, ہم نے غلطی کیا کی ہے جو ہمیں یہاں ڈال دیا. بھئی جب کر کے نہیں مانتے ہم نے کیا ہے, بھئی ہنگامہ ہو جائے گا نا. برے بڑا ہنگامہ کریں گے, یہ صاحب ہمارا قصور کیا ہے, ہماری غلطی کیا ہے, ہمارا فالٹ کیا, ہم نے کیا کیا. اگر جہنمیوں کو جہنم میں ڈائریکٹ ڈال دیا جائے, بری جگہ پہ رکھ دیا جائے, تو ان کا یہی شور ہوگا کہ ہم نے غلطی کیا کی. ہم نے کہاں گھر اجاڑا, ہم نے کس کی بستی اجاڑی, ہم نے کہاں بھائیوں میں جھگڑا کیا, ہم نے کہاں بے ایمانی کی, ہم نے کہاں غصب, ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں, ہمیں یہاں کہاں لا کے ڈال دیا. اللہ نے کہا کہ ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تم کہاں کے قابل ہو. ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے, یہ دنیا میں رہ کے تم خود طے کر لو گے کہ تمہیں جنت کی طرف جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا عزیزو, آج آنکھیں بولیں یا نہ بولیں, زبان بولے یا نہ بولے, ہاتھ آپ کی مرضی سے کام کر رہے ہیں, زبان میری مرضی سے چل رہی ہے, آنکھیں میری مرضی سے چل رہی ہے, دماغ میری مرضی سے, پیر, بھئی سب کچھ میرے اختیار میں ہے نا. لیکن روز محشر وہ دن ہے, قیامت کا دن, کہ ہاتھ میرے ہوں گے, وہی بولیں گے جو کیا ہے. زبان میری ہوگی لیکن وہی بولے گی جو بولا ہے. اس دن یہ انسان کھڑا ہو کے اپنے اعضاء و جوارے سے کہہ رہا ہے کہ میری حمایت میں بول, میری سپورٹ میں بول, میری مخالفت میں نہ بول, میرے اگینسٹ میں نہ بول. تو اعضاء و جوارے بول رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اعضاء آواز دیں گے. آج ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے, ہم وہ سب بولیں گے جو دنیا میں کیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر.
عزیزو ذرا غور کریے گا. دیکھیے یہ گفتگو آن لائن بھی ہے، نہ جانے دنیا میں کون کون سن رہا ہوگا، اور سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کوئی بھی گفتگو کہیں بھی ہو وہ سب آفاقی گفتگو ہے، انٹرنیشنل گفتگو ہے نا، نہ جانے کہاں تک میسج جاتا ہے. تو سنیے معاملہ کیا ہے. انسان دنیا میں آیا کیوں؟ کہا بھائی اللہ نے بھیجا ہے آگے. کس لیے آیا؟ نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. بھائی عبادت ہے کیا؟ چند چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے جو آپ نے زبان پہ رٹ لی ہے. ہر وہ کام عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، ہر وہ کام عبادت ہے. اللہ کی رضا جس میں ہے وہ عبادت ہے. پبلک کو راضی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، عوام کو راضی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، قوم کو خوش کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو. اگر کوئی شخص مسجد میں ہے اور اس کے اہل و عیال، اس کے بچے فاقے کر رہے ہیں تو ایسے نمازی پہ لعنت بھیجی گئی ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص جو اپنا خرچ کسی اور پہ ڈال دے. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ کاہلی، غفلت، ناکارہ پن، مقدر کا رونا رونا کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں. دیکھیے اللہ نے جہاں تقدیر رکھی ہے وہیں تدبیر بھی رکھی ہے. تقدیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے. صرف مقدر کا ہی رونا نہیں رونا ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، معصوم کو پسند نہیں ہے کہ ہمارا کوئی چاہنے والا غافل رہے، بیکار رہے، ناکارہ رہے، کوئی کام نہ کرے. اس لیے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کے ذہن کو شیطان کا ذہن کہا گیا ہے. اس کا کام رہے گا غیبت کرنا، برائی کرنا، فتنہ کرنا، فساد کرنا، لوگوں میں لڑائی اور جھگڑے کروانا. اب ذرا سا آپ غور کریے گا، مولا جب بظاہر خلیفہ بنے، مسجد میں تشریف لائے، مسجد کوفہ میں مسجد میں داخل ہوئے، مولا کے ساتھ کچھ چاہنے والے ہیں. مولا نے دیکھا کہ گوشے میں کچھ لوگ ہیں جو تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو مولا مڑے، ادھر دیکھا، ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ مولا یہ اللہ والے ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ مسجد میں رہتے ہیں. مولا نے کہا کہ ان کا کھانے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے، یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ اللہ والے لوگ یہ کہاں کھاتے پیتے ہیں، یہ پڑوسیوں کو، مسجد کے پڑوسیوں کو رحم آ جاتا ہے تو لا کے کسی دن کھانا دے دیتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ علی کو سمجھیے، علی صرف خیبر و خندق میں نہیں ہے. مولا کو سنیے دیکھا، دیکھیے. اچھا مولانا صاحب ہوتے کتنا خوش ہوتے، ہم بڑے خوش ہو جاتے نا. بھائی ایسے لوگ کہاں ملیں گے، ایسے نمازی کہاں ملیں گے، ایسے مقدس لوگ اور ایسے متقی لوگ اور ایسے محترم لوگ دنیا میں کہاں ملیں گے. تاریخ نے لکھا کہ جب لوگوں نے کہا نا یا علی یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، یہ محلے والے کھلا دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مولا کو جلال آ گیا. کہنے لگے تمہارے ان کی مثال کوفے کے کتوں کے جیسی ہے جو غیروں کے ٹکڑوں پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اب بھی آپ نے مولا کو نہیں سمجھا. کہنے لگے یہ کوفے کے کتوں کے جیسے. مولا آپ نے کہہ دیا علی کی نظر میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا سب سے عظیم عبادت ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. تو میرے عزیزو، اور رہی بات یہ کہ صاحب موت تو آنی ہے نا. کیا خیال ہے بتائیے، گردن ہل جائے آپ کی، کوئی ہے جو بچے گا؟ بھئی جو بھی آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. انکا میتون و انہم میتون. جب احمد مرسل نہ رہے، بھئی جو بھی ہے سب کو جانا ہے. اچھا بھئی مردہ ہے کون؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے.
کہا صاحب بقی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مردہ کون ہے؟ آپ مردے کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں صاحب آپ بتائیے مردہ کون ہے؟ کہا جس کی سانسیں نہ چلیں وہ مردہ، بلڈ سرکولیشن رک جائے وہ مردہ، باڈی ٹھنڈی ہو جائے وہ مردہ، زبان ہو نہ بولے مردہ۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ زبان ہو نہ بولے مردہ، آنکھیں ہوں نہ دیکھے مردہ، ہاتھ ہوں کام نہ کریں۔ صحیح بتا رہا ہوں، یہ ڈیفینیشن صحیح کر رہا ہوں، یہ تعریف، یہ پریبھاشا صحیح ہے کہ اعضا ہوں ورک نہ کریں مردہ۔ بھئی مردہ یہ ہے کہ ہو سب کچھ کام کچھ نہ کرے، مردہ ہے نا۔ اچھا یہ مردہ کون ہے؟ یہ وہ مردہ ہے جس کی ڈیفینیشن ہماری سوسائٹی نے طے کی ہے۔ غور بھائی، یہ اسی کو تو مردہ کہتے ہیں۔ سماج کیا کہتا ہے کہ صاحب پڑے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، مردہ ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں رہی، جسم ٹھنڈا ہے، مردہ ہے۔ یہ ہمارا سماج کہتا ہے مردہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ کچھ مردے ایسے بھی ہیں جو چل بھی رہے ہیں، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، بول بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اچھا آپ کے سماج والی بات مانوں یا دوسری والی مانوں؟ کہا بھائی سماج کے چکر میں نہ پڑیے، اللہ رسول کو دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا زندہ نہیں اور ہر نہ دیکھنے والا مردہ نہیں۔ نہیں غور نہیں کیا آپ؟ اچھا دیکھ، دیکھ رہے ہیں مردہ، بول رہے ہیں مردہ، سن رہے ہیں مردہ، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں مردہ، پیروں سے چل رہے ہیں مردہ۔ میرے مالک یہ مردہ کیوں ہے جب بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ کہا کہ جو بولنا چاہیے وہ نہیں بول رہے ہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے، ہر زمین پہ چلنے والا زندہ نہیں، ہر زمین میں جانے والا مردہ نہیں۔ عمل طے کرے گا زندہ یا مردہ۔ اگر اس کا کام اللہ کی رضا کے لیے تھا تو زمین میں جا کے بھی زندہ ہے، اور شریعت کا نافرمان ہے تو سانسیں لے بھی رہا ہے تو مردہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے تو مردہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ بھائی ہر زمین پہ چلنے والا زندہ نہیں، ہر زمین میں جانے والا مردہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی مردہ تصور کرے، گمان کرے یا کہے، اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بولو بھی نہیں، سوچو بھی نہیں۔ کن کے لیے؟ ان کی ساری زندگی، ہر عمل تو ان کا اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ وہ اٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، بیٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، بولے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسا شخص اگر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اور اللہ نے کہا اپنے رب کی بارگاہ سے اسے رزق مل رہا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات ذرا سا بالکل غور کرنے کی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی پوری طریقے سے انوالو ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ صاحب ہم کیوں بولیں، ہم کیوں بولیں۔ اچھا آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم کیوں برا بنے، ہے نا یہ؟ اچھا یہ کہیں بہت یہ پالیسی ڈپلومیسی ہے، ہم کیوں برا، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیوں بولیں، ہم کیوں برا بنے۔ اچھا سوچ تو بڑی اچھی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ سوچ اچھی ہے نا؟ بھئی جب بولیں گے نہیں تو دشمنی کہاں سے ہوگی؟ کہہ لیں گے صاحب ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، ان کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے جس کا دشمن نہ ہو۔ بات بہت دھیرے سے لیکن بڑی زوردار ہے نا۔ اچھا بھائی ہوگا نا یہ کہ جب انسان بولے گا نہیں، اچھا اسے بھی اچھا کہے گا، اسے بھی اچھا کہے گا، تو کوئی خلاف ہوگا؟
نہیں ہوگا نا. اچھا گردن ہلانے میں کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں نا. تو گردن ہل جائے گی، سارے مبارک آپ کی جنبش کریں تو میں سمجھوں گا کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے کہ نہ اس سے برا نہ اس سے کچھ بولے گا ہی نہیں. ظالم کو بھی کہے گا اچھا ہے، مظلوم کو بھی کہے گا اچھا ہے، قاتل کو بھی اچھا کہے گا، مقتول کو بھی اچھا کہے گا، رضی اللہ کو بھی اچھا کہے گا، لعنت اللہ کو بھی اچھا. کون مخالف ہوگا نا. اب ذرا سا غور کریے کیا ہے کہ ہم کیوں بولیں. تو بھیا تم نہیں بولو گے تو بولے گا کون؟ اچھا آپ کی یہ اگر سوچ ہے کہ ہم کیوں بولیں، ہم کیوں برا بنے، اگر یہی مولا حسین سوچ لیتے، نہیں غور کیا آپ، یہی کربلا والے سوچ لیتے، یہی اہل بیت سوچ لیتے، کوئی دشمن ہوتا؟ بھئی اہل بیت نے اپنی پراپرٹی کے لیے کچھ بولا ہے، اپنی زمین کے لیے کچھ بولا ہے، اپنی شہرت کے لیے کچھ بولا ہے. اہل بیت کی زندگی یہ ہے کہ جب بھی بولا اللہ کے لیے بولا، رسول کے لیے بولا، حق کے لیے بولا، سچائی کے لیے بولا، نماز کے لیے بولا. تو اب اگر کوئی اہل بیت کا مخالف ہے تو اہل بیت کا پرسنل مخالف نہیں ہے، وہ حق کا دشمن ہے، وہ سچائی کا دشمن ہے. اہل بیت کا مزاج تو یہی ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیوں بولیں؟ کیوں صاحب؟ کیا یہ پالیسی ہے ہماری، یہ ڈپلومیسی ہے؟ ہم نہیں بولیں گے. ہم کیوں برا بنیں؟ ہم کیوں نظروں میں آئیں؟ ہم کیوں دشمنی مول لیں؟ ہم کیوں بولیں؟ ٹھیک ہے نا، سوچیے. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندوں میں مردے کتنے ہیں. اچھا ہے یا نہیں ہے بتائیے آپ ایمانداری سے. زندوں میں مردے کتنے ہیں؟ اچھا کون ہے؟ اب یہ اتنا کیسے ہو؟ اب کس سے کہیں صاحب آپ مردہ ہے؟ آپ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، آپ ہمیں مردہ کہہ رہے ہیں. ارے جیسے آپ چل بول رہے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں. کووڈ بھی میرا نگیٹو ہے، انجیکشن بھی لگ گیا ہے، بالکل فٹ ہوں میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن زندوں میں مردے ہیں کون؟ وہ سنیے. پہچان ان کی کیا ہے؟ ان کی پہچان مردے سے ہی دیکھ لیجئے صاحب. ڈیڈ باڈی، مردہ لیٹا ہوا ہے، جنازے پہ لیٹا ہے، چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے. آپ اس کے سامنے اچھا کریے، سبحان اللہ نہیں بولے گا. برا کہیے. دیکھو یہ کوئی گہری وہری بات نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنا چاہیے. مردے کے سامنے مردے کو لٹا کر آپ خوب عبادت کریے. اپریشیٹ کرے گا، تعریف کرے گا، سبحان اللہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. اچھا وہیں شراب پیجئے، جوا کھیلیے، تب بھی برا نہیں کہے گا. کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیریے، تب نہیں تعریف کرے گا. اور کسی یتیم کو تماچا ماریے، نہیں سمجھے ابھی آپ. مردہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ اچھے پہ بولے نہ برے پہ بولے. ہائے ہائے. مردہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ حق پہ بولے نہ باطل پہ بولے. وہ تو وہ مردہ ہے. سماج کے مردے اگر دیکھنے ہیں تو ایسے دیکھ لو، سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں جو حق کی حمایت میں نہ بولے وہ مردہ ہے، جو سچوں کا ساتھ نہ دے وہ مردہ ہے، جو بے ایمانوں غاصبوں کے خلاف نہ بولے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. سید الانبیاء جمال محمد مصطفیٰ کمال علی بابا زبرندہ حیدری حیدری نعرہ صلوات. یہ پالیسی، یہ سوچ اگر ذہن میں ہے میرے کسی بھی سامع کی تو اس کو نکال دیجئے. بولیے، حق بولیے، سچ بولیے، حق بولیے، سچ بولیے. اور آپ نہیں بولیں گے تو بولے گا کون؟ اس قوم کو حق بولنے کا حق ہے اور وہی بول سکتی ہے جس کے پاس حسین ہو. نعرہ صلوات. اچھا آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے. سیدھا دیکھیے،
مرض ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے، بیماری پتہ ہے کہ صاحب یہ ہے، شوگر ہے اور ہارٹ ہے اور یہ ہے اور لو بی پی ہے اور ہائی بی پی ہے اور فلاں ہے، کڈنی پرابلم، مرض دکھ رہا ہے، علاج کون کرے؟ اچھا مرض بھی ہے اور بہت بڑھیا نسخہ بھی رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بی پی کا بھی، شوگر کا بھی، ساری بیماریوں کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اور ایسا نسخہ ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا جو کام نہ کرے۔ نسخے کی 101% گارنٹی ہے، مرض بھی معلوم ہے، دوا بھی معلوم ہے، لیکن وہ جو نسخہ ہے نا وہ ہم نے سرہانے لیمینیشن کرا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے، اس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ بتائیے شفا ملے گی؟ بھائی ڈاکٹر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی ڈائگنوز اور اس کی تشخیص اور وہ مشخص کرنے میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، دوائیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کہیں گے صاحب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ کوئی عقل مند کہے گا پہلے استعمال تو کرو، دوا تو کھا کے دیکھو، تب کہنا کہ استعمال کیوں نہیں ہوا۔ دنیا کہتی ہے صاحب کہ جب ان کے پاس اہل بیت ہیں تو قوم سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ ارے قوم صرف نام لینے سے نہیں سدھرے گی، جب ان کے فرمان پہ عمل ہوگا، جب ان کی باتوں پہ عمل ہوگا تب انقلاب آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ صلوات بنا کہے بھی پڑھ لیں اور کیا۔ تو آپ ذرا غور کریے گا، دیکھیے تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہے روٹ کا، تو اب ہونا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ پہلی بار میں نہ جانے کیا کیا سوچنا۔ اچھا ذاکر کم سوچتا ہے، مجمع زیادہ سوچتا ہے۔ ابھی آپ سن لیجئے، سوچئے گا بعد میں۔ تو بولنا ہے، حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم حق بولو گے، جب تم سچ بولو گے تو اس بات کے لیے، علی بول رہے ہیں، میرا مولا بول رہا ہے کہ جب تم حق بولو گے، سچ بولو گے تو اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا باپ تمہارا دشمن ہوگا، تمہارا بھائی تمہارا دشمن ہوگا، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہوگی، تمہارا خاندان تمہارا دشمن ہوگا، لیکن اے حق بولنے والے، خاندان کی محبت میں حق کو نہ چھپانا، خاندان کی محبت میں حق کو نہ چھپانا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اپنے رب کو راضی کر، اپنے معبود کو راضی کر، اپنے خدا کو راضی کر۔ یہ ناشتے پہ ناراض ہونے والے اور کھانے پہ راضی ہونے والے، ان کی رضا و ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ یہ دن میں 10 بار راضی ہوتے ہیں، 25 بار ناراض ہوتے ہیں، ان کا کوئی معیار ہے؟ جب تک مطلب ہے، جب تک راضی ہیں، مطلب پورا ہوا تو ناراض ہو گئے۔ تم کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ یہ سانسیں امانت ہیں، یہ زندگی امانت ہے، حیات کی قدر کریے، اس کی قیمت کو سمجھیے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے انسان اپنے آپ کو نہ بیچ الا بالجنہ، کم از کم اگر بکنا ہی ہے، اگر بکنے کا ہی شوق ہے تو کم از کم جنت کی قیمت پر بک ہے، کم از کم جنت کی قیمت اگر بکنا ہی ہے تو جنت لے کے بک جا، نہ بیچ۔ سمجھیں آپ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کڑوی ضرور ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا یہ جو کیپسول میں جو پاؤڈر ہوتا ہے نا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی نکال کے چیک کریے صاحب آپ، اب جنہوں نے کیا ہوگا وہ تھوڑا بہت بولیں گے، لیکن آپ یقین کریے وہ جو کیپسول کا ہے نا، اس میں جو پاؤڈر ہے، جو دوا ہے نا، بہت کڑوی ہے، اس لیے اس کڑوی دوا کو کیپسول اور کور کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ تو جو کڑوی بحق باتیں ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں لیکن بہت مفید ہوتی ہیں، عمل کی ضرورت ہے، تقریر کی نہیں۔ تقریر، بیان، مولانا آئے مجلس پڑھی، کیا صاحب کیا مجلس پڑھی، نہیں ہوگا کام بھائی۔ یہ 1400 برس سے، سالوں سے ہو رہا ہے، کیا مجلس پڑھی، نہیں۔ ہم نے اس مجلس سے اپنے اندر کیا چینجنگ کی،
یہ ایک جملہ آپ اپنے اوپر اپلائی کر لیجئے، اور مولانا صاحب کے کہنے سے نہیں، مولا کے کہنے سے، مولانا صاحب سے نہیں، مولا کے فرمان پہ، ہے نا؟ تو بولیے. اچھا مولا سے پوچھا گیا. اچھا دیکھیے جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ ہمارے بدنصیبی یہ ہے سرکار کہ جسے نہیں بولنا ہے وہ بول رہا ہے، جسے نہیں بولنا ہے وہ بول رہا ہے، جسے بولنا ہے وہ چپ ہے. یہ جملہ ہو گیا نا، جسے نہیں بولنا وہ بول رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ چپ ہے. تو جسے نہیں بولنا ہے وہ بول رہا ہے، تو وہ بولے گا جو بولنا نہیں ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ اچھا زیادہ آپ الجھ نہ جائیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. بس اب اور آسان کر دوں. مولا سے پوچھا یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ اب لڑنے کی ایک سبب ہے، نہ جانے کتنی عنوان ہے لڑنے کے، نہ جانے کتنی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے. اب علی سے پوچھ، اب علی ان باتوں کو گنائے تو مہینوں لگ جائے. سائل کہتا ہے یا علی لوگ لڑتے کیوں ہیں؟ میری جانیں قربان ہو مولا کے فرمان پر. بہت پیٹنٹ اور کتنا مختصر اور کامل جواب دیا. فرمانے لگے زمانے کے جاہل چپ ہو جائیں، لڑائیاں بند ہو جائیں. یہ علی بول سکتے ہیں، یہ مولا ہی بتا سکتے ہیں نا. اب دیکھیے جاہل جب بولے گا تو فساد ہوگا، جاہل جب بولے گا تو فساد ہوگا، عالم جب بولے گا تو فساد نہیں ہوگا. اچھا عالم کسی آئیڈینٹی کا نام نہیں، عالم کسی لباس کا نام نہیں ہے، کسی پرٹیکولر فیس کا نام نہیں ہے، کسی ڈیفینیٹ شیپ کا نام نہیں ہے کہ صاحب یہ عالم ہے اور یہ عالم ہے. عالم نام ہے جو قوم میں فساد پیدا نہ کرے، جو قوم کو پیار و محبت، اخوت اور ہمدردی کی طرف لے جائے، وہ عالم ہے نا. اور میں اس کی مثال بھی دے رہا ہوں، بڑی مضبوط ہے. وہ عالم تھا جو کرسچن تھا نجران کا، نصارے نجران ذہن میں ہے، مباہلہ کرنے آئے تھے نجران سے. وہ جو آئے تھے نا، جو ان کی قیادت کر رہا تھا، لیڈرشپ جو قائد تھا ان کا، جس کو انہوں نے لیڈر بنایا تھا، وہ جاہل نہیں تھا، عالم تھا. فائدہ معلوم ہے آپ کو کیا ہوا عالم کی قیادت کا؟ عالم کی قیادت کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک کوئی مسلمان نجران کے عیسائیوں پہ لعنت نہیں بھیجتا. اتنا بڑا فائدہ گنا دیا، اور آپ گرمی زیادہ ہو گئی لگ رہا ہے. صلوات پڑھنے محمد علیہ. یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے. قرآن میں آیت موجود ہے، قبلہ تشریف فرمائے، سورہ آل عمران میں آئے مباہلہ بڑی مشہور ہے. جھوٹوں پر اللہ کی بول سکتے ہیں نا لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹے چاہے 1400 برس پہلے کے ہوں، ہے نا. ایسی بھی باتیں تھوڑا سا بولا کریے نا، جھوٹوں پر اللہ کی. اچھا لعنت کی آیت آ گئی صاحب، لیکن لعنت ان تک گئی نہیں. میں نے کہا یہ فارمولا کیا لے کے آئے کہ آیت آ گئی اور وہ لعنت سے بچ گئے. آپ نے کوئی تسبیح پڑھی ہے رمضان شریف میں کہ اللہ نصارے نجران پہ لعنت بھیجے؟ نہیں پڑھی. کسی مولانا نے کہا کہ پڑھیے؟ نہیں کہا. یہ فارمولہ کون سا تھا صاحب؟ کہا صاحب وہ اپنا رہبر عالم کو بنا کے آئے تھے، جاہل کی قیادت میں نہیں آئے تھے. اب آپ سمجھے، اگر عیسائیوں کا عالم ہو تو قوم کو ذلیل نہ ہونے دے، تو اگر عیسائیوں کے عالم میں اتنی طاقت ہے کہ قوم کو رسوا نہ ہونے دے، تو ہمارے مرجع میں کتنی طاقت ہوگی، ہمارے مجتہد کا کیا معیار ہوگا، ہمارے عالم کا کیا معیار ہوگا، کیا دور اندیشی ہوگی، کیا بصیرت ہوگی، کیا فکر ہوگی. آپ سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا؟ کبھی جاہل عالم کی باتوں کو سمجھتا بھی ہے؟ کیا سمجھے گا بھائی؟
کہا جب یہ فتویٰ اور وہ فتویٰ، فتوے پہ وہ اعتراض کرتے جن کو فتویٰ لفظ لکھنا نہیں آتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ جن کو اس لفظ کو لکھنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو وہ عالم تھا، پوری قوم کو لعنت سے بچا لے گیا. نصارے نجران پہ لعنت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اس نے کہا کہ صاحب یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. تھے کون کون وہ؟ دیکھیے اشرف علی تھانوی، حضرت شبلی نعمانی، یہ جو مباہلہ لکھا ہے نا، سب نے تعداد یہی لکھی ہے. سینس میں تھوڑا سا ڈیفرنس پیدا کیا ہے شبلی نعمانی نے کہ بچوں سے مراد مخصوص بچے نہیں ہیں، عام مسلمان بچے، عورتیں، کامن عورتیں، سب ساری امت کی مرد سارے، لیکن تعداد یہی ہے. یعنی مباہلے میں جانے والے 2 بچے، 1 بیوی اور 1 نفس، ہے نا. مردوں میں حالانکہ مرد الگ ہے، نفس الگ ہے، بڑا وہ ہے، لیکن سمجھیے آپ 2 بچے، 1 بیوی اور مولا کائنات ہے. یہی مباہلے میں گئے. اس نے کیا کہا کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا، مقابلے سے ہٹ گیا، مقابلہ نہیں کیا. ٹیکس دے دیا، جزیہ دے دیا کہ صاحب ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے. پہچان گیا کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا. اور وہ جو عالم تھا نا، وہ پڑھا لکھا تھا، توریت پڑھی تھی، زبور پڑھی تھی، انجیل اس کی نظروں سے گزری تھی، علم تھا نا اس کے پاس. اس نے پنجتن کے قافلے کے آنے سے پہلے ہی اپنی قوم میں ججمنٹ دے دیا کہ دیکھو اگر محمد ساتھیوں کو لے کر آئے تو مقابلہ مباہلہ کر لینا، اگر اولاد لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا. اگلا جملہ سنیے، کہتا ہے کہ ایسے حساس موقع پر جو اپنی اولاد سامنے کر دے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ایسے سینسیٹیو موقع پر اور نازک مرحلے پر جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سامنے رکھ دے اس کے دعوے میں جھول نہیں ہوتا، وہ سچا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، ہوشیار عقل مند تھا، پوری قوم کو لعنت کے طوق سے بچا لے گیا. تو لعنت تو آ گئی، گئی کہاں؟ کون مستحق ہے؟ کسے تلاش کر رہی ہے؟ اور لعنت پہنچ جاتی ہے. حضرت یہ بات یاد رکھیے گا، لعنت بیوقوف نہیں ہے، عقل مند ہے. شعور ہے لعنت کو کہ جانا کہاں ہے. لعنت کا مزاج ایسے ہی ہے جیسے پانی کا مزاج ہے. اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا مجمع کو کہ پانی کا مزاج کیا ہے. پانی کا مزاج جیسا یہاں ہے ویسا ہم سندھ میں بھی ہے، اور ویسے ہی ہمارے گاؤں میں بھی ہے، کٹگھر میں بھی ہے، مچھلی گاؤں میں بھی ہے. وہی مزاج ہے پوری دنیا میں. پانی کا مزاج کیا ہے؟ پانی زمین پہ ڈالنا آپ کا کام ہے، راستہ بنا لینا پانی کا کام ہے. یہ پانی کا مزاج ہے یا نہیں؟ پانی کہاں جائے گا؟ نشیب میں، پستی میں، ڈھلان میں، جھکاؤ میں، ہے نا. پانی ڈال کرنے کے بعد آپ کو زمین پہ گرانے کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رائٹ مڑ جا، لیفٹ مڑ جا، اسٹریٹ جا، سیدھے جا، نہیں نا. پانی خود چلا جائے گا جہاں جانا ہے. پانی کو معلوم ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. تو جیسے پانی کو معلوم ہے ویسے لعنت کو بھی معلوم ہے. لعنت بھیجنا آپ کا کام ہے، مستحق تلاش کر لینا لعنت کا کام ہے. چلی جائے گی. یہی تو جناب عقیل نے وہ بڑے دربار میں بڑا اہتمام کیا تھا. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ صرف کہنا ہے. بڑا اہتمام تھا کہ ہم نے گھر کو توڑ لیا. یہ بھی سنا ہوگا نا، ہم نے گھر کے آدمی کو اپنی جانب ملا لیا. وہ بھی خوش تھا، شام کا وہ حاکم خوش تھا کہ ہم نے علی کے بھائی کو. اس کا مطلب بھائیوں کو توڑنا اچھے لوگوں کی سیرت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ ٹھیک نہیں ہے نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھیا وہ لعنت ہے کہاں؟ کہ لعنت سے یہ بچے کیوں؟ کہ لعنت سے اس لیے بچے کہ ان عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے
ان کا مقابلہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا۔ کن کا صاحب؟ نام لیجئے۔ نبی کا؟ کہاں؟ اور کس کا؟ علی کا؟ کہاں؟ حسنین شریفین کریمین امامین؟ کہاں؟ بی بی زہرا کا؟ میں نے کہا اگر ان سے مباہلہ کر لیتے، کہا صاحب تو ہم ڈٹ کے لعنت بھیجتے، اللہ اعلان بھیجتے، قرآن میں آیت تھی بھیجتے۔ تو میں نے کہا لعنت سے بچے کیسے؟ کہا لعنت سے اس لیے بچ گئے کہ پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے، پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے تو وصول بن گیا۔ جو پنجتن کے مقابلے سے ہٹ جائے، لعنت سے بچ جائے، تو اگر کوئی پنجتن کے مقابلے پر آ جائے، اب کوئی بھی ہو، ان سے جو بھی مقابلہ کرے گا، کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، میرے عزیزو یہ شہزادی ہے، یہ فاطمہ ہے، جو مباہلے میں جا رہی ہے تو کس شان سے؟ جیسے قرآن صامت کی آیتیں ہیں ویسے ہی ان کا عمل ہے۔ قرآن نے کہا بنانا وابناکم، بیٹے کا لفظ سب سے آگے ہے، درمیان میں نساء ہے، نفس سب سے پیچھے ہے۔ یہ ترتیب تھی قرآن صامت کی۔ قرآن ناطق بھی اسی ترتیب سے آگے بڑھے۔ بیٹے کا لفظ آگے ہے تو ایک شہزادہ رسول کی آغوش میں ہے، ایک شہزادہ انگشت شہادت پکڑے ہوئے ہے۔ نساء کا لفظ درمیان میں ہے تو شہزادی درمیان میں ہے۔ نفس کا لفظ سب سے پیچھے ہے تو مولا کائنات سب سے پیچھے ہے۔ یہ کاروان صداقت ہے، یہ سچوں کا قافلہ ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ جنگ کرنے، تلوار چلانے، جہاد ہونا ہے، نیزے چلیں گے؟ کہا نہیں، ایک قوم کی آئیڈیالوجی کو بدلنا ہے، ایک قوم کی فکر کو بدلنا ہے، مزاج کو بدلنا ہے، جو ان کی تھیوری ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اسے بدلنا ہے۔ مباہلہ جنگ کا میدان نہیں ہے، کردار کا میدان ہے، تلوار کا میدان نہیں ہے، علم کا میدان ہے۔ قوم کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے رسول نے 2 بچے لیے، ایک بی بی لی اور ایک مرد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول ہے، جب کسی قوم کی ذہنیت کو بدلنا ہو تو میدان میں بچے بھی لائے جاتے ہیں، بی بی بھی لائی جاتی ہے۔ جو کردار رسول کا تھا وہی کردار رسول کے نواسے کا ہے۔ کربلا بھی تلوار کا میدان تھوڑی کہ بھئی اگر جنگ کرنا ہو مولا کو تو مدینہ سے نکل کیوں رہے ہیں؟ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے کیوں جا رہے ہیں؟ جوانوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ خاندان کی طاقتوں کو منتشر کیوں کر دیا گیا؟ پلاننگ۔ اچھا دیکھیں، کربلا حادثہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹل کیس نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا۔ کربلا منصوبہ ہے، کربلا حکمت ہے، کربلا پلاننگ ہے، کربلا ایک نظام ہے، کربلا ایک قانون ہے، کربلا ایک انداز فکر ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک سیرت ہے، کربلا ایک مزاج ہے، کربلا ایک کردار ہے، کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک خیال ہے، کربلا ایک عقیدہ ہے، کربلا ایک جذبہ ہے۔ کربلا صرف سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے، کربلا نام ہے آدمی بن کے آؤ تو حر بن کے جاؤ، جہاں مزاج بدلے جاتے ہیں، جہاں فکر بدل جائے، جہاں سوچنے کا طریقہ بدل جائے، جہاں انداز تدبر بدل جائے، جہاں انداز تفکر بدل جائے۔ میرے عزیزو، اس کا نام ہے کربلا۔ اللہ، موت ہر نفس کو آنی ہے نا، آیت تو ذہن میں محفوظ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہیں سے شروع کیا تھا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، تو یہ ذائقہ ہے کیا؟ کہاں ملے ذائقہ؟ کربلا میں آ کے دیکھو تو موت بہت قریب سے نظر آتی ہے۔ اگر موت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، کربلا والے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور موت کربلا والوں سے بھاگ رہی ہے۔ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جملے یاد ہے نا شہزادے کے، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا ہمیں موت کی کیا پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یہ ہم موت پہ جا پڑے۔ موت ہے کیا؟ کا ذائقہ ہے، تو ذائقہ ہے کیا؟ ذائقے کی بنیادی دو ہی قسمیں ہیں، یا تلخ ہے یا شیریں ہے، یا کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا۔ تو یہ موت کا ذائقہ کیسا ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ آپ کربلا اور وہ شب عاشور اور وہ مولا حسین کا اپنے 13 سال کے کم سن شہزادے سے سوال کرنا، یا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ دیکھیے 13 سال کے بچے سے مولا یہ سوال کر رہے ہیں۔ 13 سال کے بچے کو آپ غور سے دیکھیے گا، سائیکولوجی کے اندر نفسیات میں ہر ایج کے الگ الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہر عمر کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ علم نفسیات میں بچہ ہے، جوان ہے، ہر ایج آتی ہے، جذبات بدلتے ہیں۔ 13 سال کی عمر، 13 سال کا بچہ کیا جانے موت کسے کہتے ہیں، اسے موت سے کیا رغبت ہے، اسے موت سے کیا پیار ہے، اس نے زندگی کہاں دیکھی کہ موت کے بارے میں بولے؟ مولا بتلانا چاہتے تھے، بڑے بڑے زمانے کے عالم جو نہ بتا سکے وہ میرا کم سن شہزادہ بولے گا، وہ حسن کا لال بتائے گا کہ موت کیا ہے۔ علم کو ظاہر کرنا تھا کہ قاسم تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے، خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہے، میرے لال قاسم موت کیسی ہے؟ کیا جواب دیا ہے شہزادے قاسم نے؟ چچا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پتہ چل گیا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، ثبوت کہاں ملے، یقین کیسے ہو؟ کہ یہیں کربلا میں دیکھ لینا، بچوں کو کڑوی چیز ملتی ہے تو چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے، شیریں چیز ملتی ہے تو بچے مسکرانے لگتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے۔ میرے عزیزو، قاسم نے دعویٰ کیا تھا شیریں ہے، اصغر نے مسکرا کے بتایا کہ یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو میرے بھائی نے کی ہے، موت شہد سے زیادہ شیریں۔ اللہ میرے عزیزو، ایک ماں کی مجلس ہے، ماں کائنات میں بعد خدا و رسول و اہل بیت ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تم کو تمہاری ماں سے زیادہ محبت ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں مظہر صفات پروردگار۔ میرے عزیزو، ایک ماں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سلامت رہے، میرا بیٹا آباد رہے، میرا جوان خوش رہے، کہیں بھی رہے، کسی بھی حال میں رہے، کسی بھی ملک میں رہے، تمنا ہر ماں کی یہی ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا کوئی ثانی ہے، کوئی نظیر ہے، کتنی محبت ہے ماں کو۔ ماں اپنی اولاد کی زندگی کے لیے، میرے عزیزو آپ غور کریے گا، حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 25 برس خدمت ہو، 50 برس خدمت ہو، 2 سال خدمت ہو، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ میری ماں 25 برس سے بستر پر ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں، میں نہلاتا ہوں، ساری ضرورتیں میں پوری، یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ حق ادا کر دیا؟ سرکار نے کہا کچھ حق، اس ایک رات کا چند منٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا جب اس نے تجھے سوکھی طرف لٹا کے خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ یا رسول اللہ میں 25 برس سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے ابھی ماں کا ذرا بھی حق ادا نہیں کیا؟ کہا نہیں حق ادا ہوا، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ وجہ سنیے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں؟ کہنے لگا سن، جب تیری ماں تیری خدمت کر رہی تھی تو اس کے ذہن میں تیری زندگی تھی، تیری سلامتی تھی، تجھے جینے کی دعا دیتی تھی کہ معبود میرا بچہ سلامت رہے، میری اولاد سلامت رہے۔
تو جو خدمت کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ نہ جانے کب میری ماں دنیا سے چلی جائے گی، ابھی 2 سال یا 10 سال یا 5 سال یا 20 سال زندہ رہے گی، تیری خدمت میں موت ہے اس کی نیت میں کہ چلی جائے گی، لیکن جب وہ پال رہی تھی تو موت کا گمان بھی نہیں تھا، صرف حیات اور حیات، زندگی اور زندگی۔ نہ جانے کسی نے جہاں بھی کہا ماں چلی گئی، کیوں؟ میرا بچہ سلامت رہے۔ تو ایک ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو کربلا اس میدان کا نام ہے جہاں ماؤں کی فطرت بدل گئی۔ اگر آپ غور کریں تو لیلا سے پوچھئے کہ علی اکبر کو کیسے جا سکتی، اور ایک ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر تم نے جان قربان نہ کی تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جناب فرما کریں قاسم مجھے سرخرو کر لے تاکہ میں شہزادی کو اپنا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ میرے عزیزو ماں ہر حال میں اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہے۔ آئیے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں وہ ماں بھی تو تھی جس نے کہا تھا میرے لال تو غم نہ کرنا، یہ تیری دکھیا ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے۔ کون ماں ہے؟ کتنی مظلوم ماں ہے، کتنی مصیبتیں اس ماں کے اوپر ڈھائی گئیں۔ خود اس ماں نے کہا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں جو دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میرے عزیزو شہزادی کونین کتنی مظلوم بیٹی ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی نا، اپنے بابا کو رو نہ سکی۔ کہا گیا کہ زہرا سے کہہ دو رونے کا وقت معین کر لیں، ان کے ہر وقت رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے۔ مولا نے کہا کہ زہرا مدینے والوں کو شکایت ہے، کہتے ہیں رونے کا وقت معین کر لو۔ رو کے بی بی فرمانے لگی مدینے والوں سے کہنا کہ اب ان کے رسول کی بیٹی زیادہ دن دنیا میں نہ رہے گی۔ میرے عزیزو جب سے سرکار دو عالم کا انتقال ہوا شہزادی کہاں چین سے سوئی ہے، کہاں چین سے بیٹھی ہے۔ ادھر باپ دنیا سے گیا، ادھر دروازے پر آگ اور لکڑیاں ظالم لے کر آ گئے۔ عزیزو صرف لا ہی نہیں گئے بلکہ وہ دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا بھی گیا۔ ہائے وہ دروازے کی شان، جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے وہی دروازہ شہزادی کے جسم مبارک پر گرایا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو بڑی سخت جملے ہیں روایتوں کے، دروازہ گرایا گیا، دروازے کے اوپر سے بھی کچھ لوگ گزر گئے۔ میرے عزیزو تڑپ کر بی بی زہرا نے کہا ہائے میرا محسن۔ عزیزو ایک مرتبہ آواز دی فضہ مجھے پکڑو یا فضت و خزینی۔ عزیزو جناب فضہ نے بی بی کو سہارا دیا، بی بی نے اپنی پسلیوں کا ذکر نہیں کیا، اپنے زخمی ہونے کا ذکر نہیں کیا، فوراً پوچھا ہے نا ابو الحسن اے فضہ بتا علی کہاں گئے؟ عزیزو بی بی نے فرمایا وہ علی کے گلے میں رسیاں ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ بی بی چادر لے کے بیت الشرف پر نکلی، آواز دی ابو الحسن کو چھوڑ دو، کسی نے نہ سنی، دوبارہ کہا، ایک مرتبہ کہنے لگی ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول لوں گی۔ عزیزو ابھی اتنے جملے کہے تھے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئیں۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ نے صرف کہا تھا آئیے شام و کوفہ،
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، یہ بی بی زہرا کی مصیبتیں ہیں، دربار میں جانا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اس کے باوجود اپنے بابا کا غم منا رہی ہیں، بابا پہ آنسو بہا رہی ہیں۔ مولا نے ایک بیت الحزن بنوا دیا تھا، بی بی کا دستور تھا، بچوں کو لے کر بیت الحزن میں جاتی تھیں، وہاں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن امام حسین ہیں، شہزادی زینب و کلثوم ہے، ماں بچوں کو ساتھ لیتی ہے، بیت الحزن میں گریا کرتی ہے، واپس آتی ہے۔ عزیزو، ایک روز بی بی زہرا اپنے بابا کا غم منا کر آ رہی تھیں، گھر میں داخل ہو رہی تھیں، مولا کائنات دروازے سے نکل رہے تھے باہر کو، علی کی نظر بی بی زہرا کے چہرے پہ گئی، میرا مولا رک گیا، رک کے کہنے لگا، بنت رسول، جب سے تمہارا بابا دنیا سے گیا ہے، تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں تھی، کبھی تبسم، کبھی خوشی کے آثار نہیں تھے، اے بنت رسول آج یہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہے، یہ خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ کہنے لگے ابو الحسن ذرا سنیے، رکی، فرمانے لگیں، میں بابا کو روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، بابا نے آ کے کہا، اے بیٹی زہرا تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اے بیٹی تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے نا، جب اس خاندان کی بیٹیوں پر مصیبتیں زیادہ پڑتی ہیں تو بابا خواب میں آ جایا کرتا ہے۔ زہرا کے خواب میں رسول اللہ آئے، سکینہ کے خواب میں مولا حسین آ گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، یہ کہنے کے بعد بی بی حجرے میں گئیں، کہنے لگیں، اے ابو الحسن میری چند وصیتیں ہیں، میری وصیتیں سن لیجئے۔ وصیتیں کرنے لگیں، اس سے پہلے کہا کہ بیٹیوں کو کنیز کے ساتھ بھیج دیجئے اور بیٹوں کو کہیے کہ جائیں نانا کی زیارت کے لیے۔ بیٹے نانا کی زیارت کے لیے گئے، بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزیزو، جیسے شہزادی نے یہ کہا کہ اگر میری طرف سے کوئی تقصیر، عزیزو میرا مولا تڑپ گیا، اے بنت رسول تم سے تقصیر کا امکان کہا، بلکہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو اکثر گھر میں فاقہ ہوا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ فرمانے لگیں، اگر میرے بچے کوئی غلطی کرے تو ان کو جھڑکیے گا نہیں، ان کو ڈانٹیے گا نہیں۔ مولا کانپنے لگے، بنت رسول یہ بچے صاحبان تطہیر ہے، معصوم ہے، ان سے غلطی اور خطا کا کیا امکان ہے؟ عزیزو، بی بی فرمانے لگیں، ابو الحسن مجھے دفن کرنے کے بعد بھول نہ جانا، میری قبر پہ آتے رہنا سلام کرنے کے لیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں قبر پہ سلام کرنے آؤں گا، لیکن میری شرط ہے جب میں سلام کروں تو اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں۔ عزیزو، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ دق الباب دروازے پہ ہونے لگا، کسی نے بی بی نے کہا کون آ گیا؟ عزیزو، ایک مرتبہ مولا آئے، آنے کے بعد دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ حسن اور حسین ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، آستین الٹے ہوئے ہے۔ عزیزو، مولا نے کہا شہزادو میں نے تو نانا کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم جلدی کیوں آ گئے؟ کہا بابا جیسے ہی ہم نانا کی زیارت کے لیے گئے دادا ابراہیم کی آواز آئی، یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں۔ اے بابا ہماری ماں خیریت سے ہے، بچے آئے ماں سے لپٹ گئے، اے اماں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس ذکر کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، جوار معصومہ میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، معبود ہم میں جو بیمار ہے شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما، یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ نرجس بانو بنت علی کبیر صاحب کی